بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا خیر مقدم میرے یوٹیوب چینل تجوید القرآن.101 میں۔ آئیے قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھیے۔ حاضر ہوئے آج کے نئے سبق کے ساتھ۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے نون ساکن کا بیان پڑھا تھا جو تجوید کے متعلق تھا، اور اس کے 4 احوال کو جانا تھا کہ کون کون سے اس کے 4 احوال ہیں۔ نمبر 1 ادغام، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 اظہار اور نمبر 4 ابدال۔ تو آج ہم ادغام نون کو پڑھیں گے کہ نون میں ادغام کیسے ہوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں حروف یرملون، ان کے بارے میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کچھ اسباق پہلے کہ حروف یرملون کون کون سے، جب غنہ کو ہم نے جانا تھا تفصیل کے ساتھ۔ حروف یرملون یا، را، میم، لام، واو، نون حروف ہیں۔ اگر ان سے پہلے جب نون ساکن ہوگا تو نون ساکن کو اس کے بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، لیکن نون ساکن جب لام یا را سے پہلے ہوگا تو بغیر ادغام کے غنہ ہوگا، یعنی اس نون کی آواز ناک کے بانسا سے ظاہر نہ کی جائے گی، ناک میں اس کی آواز بالکل بھی نہیں لے کر جائیں گے، جیسے کہ ملدنا مبینہ لیغفر من ربکم رؤوف الرحیم۔ انشاءاللہ یہ پورا کا پورا ایک پیراگراف سا بنا کے میں ڈسکرپشن میں دوں گا مثالوں کے ساتھ، تو وہاں سے آپ آسانی سے پڑھ بھی سکیں گے اور پھر دوبارہ یہاں سے آ کے ویڈیو دیکھیں گے، سنیں گے بھی اور مشق کریں گے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا جو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلی 2 مثالوں میں نون ساکن کو لام سے بدل کر، یعنی کہ نون کو لام پڑھنا، کیسے؟ جیسے کہ من لدنا ہے اصل میں، تو اس کو من لدنا پڑھا ہے۔ اور آخری مثالوں میں نون کو را پڑھنا ہے ہم نے، جیسے کہ من ربکم، اصل میں تھا من ربکم لیکن تشدید والا حرف آ گیا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے پھر اس کو من ربکم پڑھنا ہے۔ تو اس طرح ناک کے نتنوں میں نون کی آواز گھومتی ہوئی محسوس نہ ہو، ناک میں آواز بالکل اس کی نہ جائے۔ اور اگر نون ساکن کے بعد یا، واو، میم، نون آئے تو نون ساکن کو حروف مذکورہ کے ساتھ اس طرح ملا کر پڑھیں گے کہ نون کی آواز ناک کے بانسا میں گھومتی ہوئی محسوس ہو۔ اس کو ادغام نون یا غنہ کہتے ہیں، ادغام نون یا غنہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ من ورائہم، اصل میں من ورائہم لیکن مشدد حرف آگے آ رہا ہے تو من ورائہم، عما من نور، عما کیسے ہے؟ اصل میں عن ما، لیکن مشدد حرف آنے کی وجہ سے عما تو ادغام ہوگا۔ من نور لقوم یؤمنون ترابا وعظاما۔ اور واضح رہے یہ بات کہ یہ دونوں قاعدے اس نون کے لیے ہیں جو لفظ کے آخر میں ہو، اس نون کے لیے جو لفظ کے آخر میں ہو۔ یہ تھا آج کا تجوید کا سبق۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سورہ رحمان کی سبق کی طرف کہ ہماری آج کون سی آیت ہے۔ ہماری آج آیت نمبر 21 سے سبق ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ مد متصل آ رہی ہے، حمزہ اسی کلمے کے اندر ہے، اسے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، والمرجان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام منشآत नाक में आवाज लेके जाएंगे, गुन्ना करेंगे। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल अअलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा बा पर कलकला करेंगे, ऑफ को पुर करके। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द रॉ को भी पुर करके और गौद को भी पुर करके इसके मखरज के मकाम से निकाल कर पढ़ेंगे। वल अर्द यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन। यहाँ हमजा को साकिन करेंगे, झटका भी देंगे और आखिर में वक्त के दौरान नून को भी हमने साकिन करके पढ़ना है। फी शअन कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आज का सबक हमारा यहाँ तक, आयत नंबर 21 से आयत नंबर 30। उम्मीद है कि आपको सबक की समझ आ रही होगी और आप हर सबक की उसको सुनकर उसकी मश्क भी करते होंगे और प्रैक्टिस भी करते होंगे और पहले से ज़्यादा बेहतर पढ़ने की कोशिश में भी हैं। और उम्मीद है कि आप पहले से बहुत अच्छे तरीके से कुरान मजीद को खूबसूरत अंदाज से पढ़ना शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सबक के साथ और मजीद तजवीद के मुतालिक जानेंगे इंशाल्लाह अगले सबक में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।